تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا اللہ کے تمام نعمتوں میں سے بہترین نعمت ہے۔ یوں راتوں کو اٹھ کر تمہارا ایک ہی دعاؤں کو مانگ کر صبر اور توکل کرنا ضائع نہیں جائے گا۔ بہت جلد عرش سے کن کا جواب ضرور آئے گا۔ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ جو باتیں تمہیں پریشان کر رہی تھیں وہ اللہ تک پہنچ گئی ہیں؟ جس وجہ سے تم بہت پریشان ہو، اب وہ مایوسی تم سے ہمیشہ کے لیے لے لی جائے گی اور تمہیں جلد تمہاری دعاؤں سے نواز دیا جائے گا۔ بس تھوڑا اور صبر کرو۔ اللہ کو اس دل سے پیارا اور کیا ہوگا جو روز تہجد کے سجدوں میں ٹوٹ کر اس کے سامنے بکھر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی معجزوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ جس دعا نے تمہیں تہجد کی لگن لگا دی، کیسے ناممکن ہے وہ رد ہو جائے۔ دعا کوئی سی بھی رد نہیں ہوتی۔ اور رہی بات تہجد کی دعا کی، تو اللہ تہجد کی دعا کو معجزے کے روپ میں قبول کرتا ہے۔ وہاں سے قبول کرتا ہے جہاں سے تمہارے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تمہیں خود پہ ناز ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے لاڈلے میں سے ہو۔ راستے جب نظر نہیں آتے تو تم سوچتے ہو قبولیت کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، دعا کیسے قبول ہوگی، یہ تو ناممکن لگ رہا ہے۔ بس سنو، اپنا یقین پختہ کر لیا کرو، کیونکہ جب راستے بند نظر ہوتے ہیں تو معجزوں کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تہجد تو بنی ہی اللہ سے کن کہلوانے کے لیے ہے، تو کیوں حالات سے پریشان ہوئے بیٹھے ہو؟ کیوں لگتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ جو تہجد میں مانگ لیا، یقین کرو وہ مقدر میں لکھ دیا گیا۔ دیری کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ ناراض ہے یا دعا قبول نہیں ہوگی۔ بس جس طرح ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے، اسی طرح قبولیت کا بھی وقت مقرر ہے۔ تو یاد رکھو، ملے گا تو وہی جو مانگا ہے، جو چاہا ہے، جس کی خواہش کی ہے، لیکن تمہارے حق میں مقرر کر دے گا بہترین وقت پر۔ جب راستے بند نظر آئیں تو اور زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے کرنا اللہ کی شان ہے۔ تہجد اللہ کی طرف سے ایک کھلی دعوت ہے جس میں وہ اپنے بندوں کو اپنے قریب بلاتا ہے۔ جو تہجد کی نماز پڑھ کر دعا مانگتا ہے، بے شک اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔